مقام شرک پر توحید لٹ جائے تو ناحق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے بزرگوں اور دوستوں اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مختصر بیان میں توحید الوہیت کے معنی اور مفہوم کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، توحید الوہیت عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ کو منفرد قرار دینا اور اس کے ساتھ کسی غیر کو شریک و ساجھی نہ ٹھہرانا، اسے توحید الوہیت کہتے ہیں۔ توحید الوہیت کی اس بات پر قرآن کے استدلال کا اندازہ دیکھیے۔ قرآن کریم نے عبادت میں اللہ کو منفرد قرار دینے کے وجوب پر توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات سے استدلال کیا ہے، کیونکہ توحید کی قسمیں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، لہذا عبادت کا تنہا مستحق معبود وہی ہو سکتا ہے جو پیدا کرنے والا، رزق عطا کرنے والا، کائنات میں تصرف کرنے والا، تمام امور کی تدبیر کرنے والا، ہمیشہ قائم و دائم رہنے والا، سننے والا، دیکھنے والا، جاننے والا اور حکمت والا ہو، جو دوسروں سے بے نیاز، تمام عیب و نقص سے پاک و صاف ہو، ساری مخلوق اس کے در کے محتاج، وہ مختار کل، اس کا فیصلہ ناقابل رد، آسمان و زمین کی کوئی بھی چیز اس کے دسترس سے باہر نہیں، اور کوئی چیز اس سے مخفی نہیں، جس کا علم ساری چیز کو محیط ہو۔ یہ اوصاف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں، جس طرح کسی غیر کو ان صفات میں اللہ کا شریک ٹھہرایا نہیں جا سکتا، اسی طرح عبادت کا مستحق بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ کسی غیر کو عبادت میں شریک قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ تنہا خالق، تنہا رازق، تنہا مدبر، تنہا مارنے والا اور تنہا دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، ان کاموں میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، تو عبادت بھی صرف اسی کی ہونی چاہیے۔ کسی غیر کو اس کی عبادت میں شریک قرار دینا جائز نہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، توحید الوہیت کے وجوب کی دلائل پہ غور کریں۔ قرآن نے توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کے ذریعے توحید الوہیت پر استدلال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ یہ سورہ بقرہ کی 21 اور 22 نمبر کی آیتیں ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ خبردار، باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ۔ سورہ یونس آیت نمبر 31 اور 32۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، کہہ دو کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے، ضرور وہ یہی کہیں گے کہ اللہ۔ تو ان سے کہو کہ پھر کیوں ڈرتے نہیں؟ سو یہ ہے اللہ تعالی جو تمہارا حقیقی رب ہے۔ پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا بجز گمراہی کے؟ پھر کہاں پھرے جاتے ہو؟ میرے بزرگوں اور دوستو، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ سورہ زمر آیت نمبر 38۔ اس کا ترجمہ ہے، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یقیناً وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ آپ ان سے کہیے، اچھا یہ تو بتاؤ، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ تعالی مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کے نقصان کو ہٹا سکتے ہیں؟ یا اللہ تعالی مجھ پر مہربانی کا ارادہ کرے تو کیا یہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیں کہ اللہ مجھے کافی ہے، توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس طرح کی بہت سی آیات میں قرآن کریم نے توحید ربوبیت کے ذریعے توحید الوہیت کے اس بات پر استدلال کیا۔ قرآن نے توحید الوہیت یعنی ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کا حکم دیا ہے اور بندوں سے اس کا مطالبہ کیا ہے
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ النساء آیت نمبر 36۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، سورہ العنکبوت آیت نمبر 17۔ اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کی شکر گزاری کرو۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنِعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، سورہ یاسین آیت نمبر 61۔ اور میری ہی عبادت کرنا سیدھی راہ یہی ہے۔ اس طرح اور بھی بہت سی آیات ہیں جن میں صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عبادت کو اللہ تعالی کے لیے خالص قرار دیں اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک اور ساجھی نہ ٹھہرائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موحد بن کر زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا جب خاتمہ ہو تو توحید کے اوپر ہمارا خاتمہ ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔